بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا معزز سامعین مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں سالانہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں تشریف لانے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ فتح آیت نمبر 48 اور گلدستہ احادیث میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروی کردہ ایک روایت ترمذی جلد 2 کتاب المراتب سے پڑھی ہے. میں اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے اس آیت اور اس حدیث پاک کی شرح کرنے لگا ہوں. توجہ رکھیں، جس مقصد کے لیے آپ اور ہم جمع ہیں اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں اور داماد حیدر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو میں اس کے 3 حصے میں حضرت عمر فاروق کی زندگی بیان کروں گا. گویا 3 حصے بنے. ایک حصہ عمر فاروق کی زندگی کا وہ ہے جب حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے. ایک حصہ زندگی کا وہ ہے جب عمر فاروق اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جب عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے. ان 3 حصوں پہ اگر گفتگو بندہ کرے تو شاید نہ وقت اجازت دے اور نہ ہمارے لیے مناسب ہو. اتنا طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے. آپ حضرات سمجھتے ہیں جو اہل علم عقل و دانش ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ موضوع بہت طویل ہے کہ عمر فاروق کی زندگی اسلام سے پہلے کیسے ہے، اسلام کے بعد کیسے ہے، خلافت کے دنوں میں کیسے ہے. میں اس پہ 1 یا 2 چند واقعات ایک دور کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جب یہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے سے پہلے اللہ پاک نے کفر کی طاقت صرف اسلام پہ ظاہر نہیں کی، بلکہ حضرت عمر کی طاقت اسلام پہ ظاہر نہیں کی بلکہ کافروں سے بھی منوایا کہ ہم سے سب سے بڑا بہادر عمر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. گویا کافروں نے زبان حال سے زبان کال سے اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ جری جو ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے.
اس کی دلیل، اس دعوے کی دلیل کے لیے میں واقعہ تو نہیں سنا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، میں صرف اس سے چند علمی نکات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کو مٹانے کے لیے مکہ کے کافر میدان میں آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسلام نہیں لائے، انہی کے ساتھ ہیں۔ اسلام کا چراغ گل کر دینا ان تمام حضرات کا مشن اور مقصد ہے۔ انہوں نے جو بھی سازشیں کی، ان میں ایک سازش گھریلو طور پہ کمزور کرنے کی جب بندہ کسی معاملے میں اونچی پرواز کرنے لگے تو لوگ سب سے پہلے گھریلو طور پہ اسے جو ہے نا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو طالب علی المرتضیٰ کے والد کے پاس آئے اور انہیں آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے یہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دے، اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو دیں لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر جو چیز رواج پکڑ جائے اس کے اوپر انکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو بھی انہی حالات سے واسطہ تھا۔ یہ کہنے لگے آپ انہیں توحید کی دعوت سے روک دیں۔ چچا نے بلا کے کہا بیٹا ہم نے یہاں رہنا ہے، آپ کے والد نہیں، میں والد کی جگہ ہوں، آپ سے میرا تجربہ بظاہر زیادہ نظر آتا ہے۔ میں نے بظاہر کہا کہ پیغمبر کے تجربے سے امتی بڑھ نہیں سکتا، بظاہر تجربہ زیادہ نظر آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، لہٰذا اس کام کو کرنا ہے تو آہستہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ اے چچا یہ تو مجھے چھوٹے موٹے لالچ دے کے بات کرتے ہیں، اگر یہ لوگ آسمان سے سورج اتاریں میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، آسمان سے چاند اتاریں میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں کہ میں اس دین کی دعوت کو چھوڑ دوں، ما ترکتہ، میں دعوت دین نہیں چھوڑ سکتا۔ آسمان کے سورج اور چاند کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، دعوت دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ مکہ کے مشرکین نے جب رسول اللہ کی مضبوطی دیکھی ہے پھر اس وقت دوسری سازش کی ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ پیغمبر اسلام کے قتل کرنے کے لیے کافر میدان میں اترے ہیں۔ اب قتل کون کرے، کس میں جرأت ہے؟ اب تکوینی طور پہ اللہ نے عمر فاروق کی شجاعت منوانی تھی۔ مکہ میں دار الندوہ کے اندر کفار کی میٹنگ ہوتی ہے، ہاں بھائی رسول اللہ کے قتل کے لیے کون تیار ہے، کون ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کی نعوذ باللہ گردن لے کر آئے گا۔ اب سارے تیار ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن آگے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو ایک کو دوسرا دیکھتا ہے دوسرا سر نیچے کر لیتا ہے، دوسرے کو تیسرا دیکھتا ہے سر نیچے ہو جاتا ہے، بھئی یہ جائے گا، یہ کہنے سے پہلے اس کا سر نیچے ہے، وہ زبان حال سے جواب دیتا ہے میں نہیں جا سکتا۔ یہ مکہ کے کافروں کی بزدلی سامنے آ رہی ہے۔ آخر ان تمام لوگوں کی نظریں جس ایک شخصیت پہ جا کے ٹک گئی ہیں وہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر کو کہنے لگے عمر واقعی یہ کام تو کر سکتا ہے، یہ تو کر سکتا ہے، تو یہ کام کر گزر۔ حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں ہم 1100 اونٹ تمہیں انعام میں دیں گے۔ ڈی آئی خان کے دوستو میں تمہیں کیا بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے یہ 100 اونٹ آج کے دور کی 100 لینڈ کروزرز ہیں، 100 پجاروں ہیں، 100 گاڑیوں کا وعدہ ہے۔ اتنا بڑا وعدہ عمر فاروق سے طے کیا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کا سر لائیے، اور حضرت عمر کو سب کافر کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہو، آپ جائیے۔ حضرت عمر اٹھے ہیں اور وعدے کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں، گویا اللہ پاک کو عمر کی ہدایت تو منظور تھی لیکن کافروں سے منوایا، تم اس کے مقابلے میں زیادہ بہادر نہیں ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، منوایا۔ یہ تو اللہ کے علم میں تھا، عمر نے سر لینے نہیں سر دینے جانا، رسول اللہ کی قدموں میں جا کر مرید بننے جانا ہے، اگرچہ مراد پیغمبر ہے۔ یہ تو اسلام کی قوت اور تقویت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے علم میں تھا لیکن کافروں سے منوایا۔ ہم میں افضل ہے، ہم میں شجاع ہے، ہم میں بہادر ہے، ہمارے مقابلے اس کے لیے مقابلے میں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اب عمر چلے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے حضرت عمر ایمان لائے ہیں۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں نے اسلام سے قبل عمر فاروق کی شخصیت پہ یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ عمر فاروق کی غیرت اور شجاعت آپ کے سامنے آئے۔
اب ذرا دوسرے حصے پہ آتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زندگی کا دوسرا حصہ اسلام لانے کے بعد ہے. اسلام کے بعد عمر فاروق جب رسول اللہ کی قدموں میں حاضر ہوئے، حضرت عمر کا ایمان لانا ہے. 40 بندے پورے ہو گئے جو حضرت پاک کے مرید ہیں. 40واں عمر بن خطاب ہے. 40 بندے پورے ہیں. میں نے 40 بندے کیوں کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا، میں نے آگے جا کے اس سے استدلال کرنا ہے. کم تعداد ہے، قلیل آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے. جب ایمان لا چکے ہیں، پھر جو اس وقت نماز تو مکمل 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، یہ معراج کے موقع پہ 10ویں سال ہوئی ہیں، اور یہ نبوت کا دوسرا سال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی عبادت کے لیے آگے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اذان آئی اور فرض نماز، اذان تو تھی نہیں اس وقت، یہ غلط بیان کیا جاتا ہے. اذان ہجرت کے دوسرے سال عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو القاء ہوئی ہے. میں نے کل ماہانہ اجتماع میں اس کی روایت کا بحث کی ہے. توجہ، کوئی اذان اس وقت نہیں تھی، صرف نفل عبادت تھی. اس کے لیے رسول اللہ آگے ہوئے. حضرت عمر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. جس رب پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب پہ ایمان لائے ہو، اس رب کا شکر ادا کرنا ہے. یا رسول اللہ پھر کہاں؟ یہ دار ارقم میں، گھر میں چھپ کے یوں نہیں ہو سکتا. مجھے انہوں نے شجاع مانا ہے. میں آج کے دور میں کہوں، مجھے انہوں نے اپنا باپ مانا ہے. بہادری میں سرکی جاتا نا، تب پیوں مننا لے، اسے کہتے ہیں نا، سب سارے تو وہاں ہجڑے بن گئے تھے، کوئی جانے کے تیار نہیں تھا. انہوں نے مجھے مانا ہے. اتنی بڑی طاقت اسلام کے پاس آئے، چھپ کے عبادت نہیں ہو سکتا، میں آگے چلوں گا. چلیے. رسول اللہ اور صحابہ کی جماعت جو 40 افراد سے مشتمل ہے، عمر فاروق لائے ہیں. بیت اللہ میں آ کے نماز پڑھوائی ہے. گویا میں لفظ کہوں، حضرت عمر فاروق اس معاملے میں فاتح بیت اللہ، فاتح قبلہ ہے، اگرچہ اس نے جا کر دوسرا قبلہ فتح کرنا ہے. توجہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں. رسول اللہ نے کھل کے عبادت کی ہے. یہ شان عمر بتا رہا ہے، شان فاروقی بتا رہی ہے کہ عمر فاروق جب ایمان لائے گا، پھر ایمان چھپا کے پتہ نہیں کون کون سا لفظ بول کے اپنے ایمان کو چھپا کے نہیں رکھا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا. ایمان چھپانے والے اہل سنت نہیں ہیں. ہمارے ہاں چھپانا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کھلا اور ظاہر ہوتا ہے. توریہ والے ہم نہیں ہیں، ہم کھلے طور پہ بات کرنے والے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں اور کھلے طور پہ عبادت کی گئی ہے. آپ اندازہ لگاؤ، یہ اتنی بڑی ثواب اور عبادت کا کام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں کوئی ہم مسری نہیں کر سکتا. ترمذی شریف سے میں استدلال کرنے لگا ہوں. توجہ، حضرت پاک فرماتے ہیں، من سن سنتا فی الاسلام حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا من بعد. لوگوں، ایک تو ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کی بنیاد بننا. اسے کہتے ہیں سن فی الاسلام سنتا حسنہ. نیکی کی بنیاد بنو گے، اپنا ثواب بھی ملے گا، بعد والے جو اس نیکی پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ملے گا. عمر فاروق نے تنہا نماز نہیں پڑھی، نماز کی عبادت کے لیے بنیاد بنے ہیں. آج جو آدمی کھلے طور پر رب کی عبادت کرتا ہے، اسے اپنا ثواب تو ملتا ہے، ان سب افراد کا مجموعہ ثواب عمر فاروق کے کھاتے میں جاتا ہے. عمر فاروق کا رتبہ ایسے نہیں بڑھا، صدیق کے بعد عمر ایسے نہیں آئے. مکمل امت کا ثواب نمازوں کا کھلے طور پہ عبادت پہ تو ملے گا، لیکن مجموعہ تن یہ ثواب عمر فاروق کے کھاتے میں جائے گا. تبھی میں کہا کرتا ہوں لوگوں، صحابہ کرام عبادت کی بنیاد ہے تو عمر فاروق سنگ بنیاد. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنگ بنیاد رکھی ہے. کھلے طور پہ عبادت کرتے جاؤ، ثواب عمر فاروق کے کھاتے میں ہے رضی اللہ عنہ. یہ ایک بات اور سمجھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی قدموں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. توجہ، ابن مسعود فرماتے ہیں، عمر کا ایمان لانا ہمارے لیے اتنی بڑی اللہ کی رحمت تھی کہ دوسرا عمر آ جاتا، کائنات اور ہستی سے کفر مٹ جاتا. آپ اندازہ لگائیں، عمر فاروق دوسرا آ جاتا، ہستی سے کفر مٹ جاتا. میرے بھائیوں، آدھے عمر نے کفر مٹایا بھی ہے، کفر بھگایا بھی ہے. ایمان لائے ہیں عمر فاروق اور رسول اللہ سے تمغہ ملا. کیا فرمایا؟ عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اس حدیث پہ کبھی غور کیا؟ شیطان راستہ چھوڑ جاتے ہیں، کیا معنی ہے؟ شیطان سنگ بنیاد ہے شیطانیت کی. شیطان بے ایمانوں کا سربراہ، پوری دنیا کا سربراہ ہے. روز اول سے روز ابد تک مکمل سربراہ رہا ہے.
جب ان کا سردار بھاگ جاتا ہے شیطانیت کا تو چھوٹے چھوٹے شتوگڑے عمر فاروق کے دور کی میں کر سکتے ہیں. چھوٹے شیطان، چھوٹے گناہگار، چھوٹے شیطنت پیدا کرنے والے یہ کہاں ٹھہریں گے جب ابو جی بھاگ جاتا ہے؟ جب وہ بھاگ گیا وہ نہیں ٹھہر پایا. اندازہ لگائے شیطان عام سرکش نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسجدوا لآدم. اللہ رب العزت کے سامنے اکڑ کے کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں تو نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. انا خیر من، آدم میں سے نیچے ہے، میں اس سے اوپر ہوں، میں افضل ہوں، میں نہیں کرتا. اتنا بڑا بے ایمان ہے. رب العزت کے سامنے اکڑ گیا، نیچے اتر جا رہا ہوں. اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے آؤں گا، پیچھے ہر جگہ سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا. اور اتنی طاقت، حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، جیسے رگوں میں خون چلتا ہے ویسے شیطان کا اثر چلتا ہے. اتنی بڑی قوت، اتنا بڑا شیطان، جس کے علامہ کرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن میں شیطان کی 70,000 شیطانہ عورتیں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، 70,000 شیطان اس کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. 1,24,000 بچوں کا ڈیلی باپ ہے. یہ عمر فاروق کے راستے میں نہیں ٹھہر پایا تو چھوٹے شیطان شتوبڑے کی وہ کیسے ٹھہر پائیں گے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طاقت بتائی جا رہی ہے. رسول اللہ سے تمغہ ملا. پھر عمر فاروق کا توجہ، عمر فاروق رضی اللہ تو رسول اللہ کے ساتھ لگ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چند یادیں آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا. عمر فاروق وہ ہیں جن کے لیے مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ عمر کا دل زمین پر اللہ کا عرش ہے. اس جملے کو سمجھو پھر میں اس کی شرح کرتا ہوں کہ عمر کا دل، قلب مبارک زمین پر اللہ کا فرش، اللہ کا عرش ہے. کیسے؟ اللہ کا عرش، وہاں قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. گویا وہ شورا کی جگہ ہے، اسمبلی ہال ہے فرشتوں کا، وہاں سے حکم نامے جاری کر دیے جاتے ہیں. عمر فاروق کا دل اس کی شاخ ہے. کیسے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. مستدرک کی روایت ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر. اللہ پاک نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل ایسا بنایا ہے جو عمر سوچتا ہے، جو عمر بولتا ہے، وہ اللہ وہی بنا کر اتار دیتے ہیں. سوچا دل سے جاتا ہے، قلبی بولا زبان سے جاتا ہے، لسانی فرمایا دل اور زبان، دل اور زبان یہ دونوں رب کے حکم سے چلتے ہیں. جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. اس خدا نے عمر کا دل بھی ٹھیک رکھا ہے، اس خدا نے عمر کی زبان بھی ٹھیک رکھی ہے. استاد عزیز المکرم اس کا ترجمہ فرماتے رہتے ہیں، متکلم اسلام کی زبانی ترجمہ کرنے لگا، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے. بولا زبان سے جاتا ہے، سوچا دل سے جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے افعال قلوب علماء سمجھتے ہیں. تو عمر کی سوچ بھی ٹھیک ہے، عمر کا بولنا بھی ٹھیک ہے. اگر اس حدیث، یہ حدیث دیکھ لینا، پتہ نہیں دین کے کتنے مسائل ہیں جو حل سے حل ہوتے چلے جائیں گے، کتنے کے کتنے مسائل ہیں جو عمر فاروق کے حل ہوتے جائیں گے. توجہ، ایک جملہ کہنے لگا، عمر فاروق کا دل اللہ کا عرش، یہ تو میں نے کہہ دیا. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تائید پہ پڑھ دی. ذرا ایک بات سننا، یہ بدر کا میدان ہے، 70 کافر پکڑے گئے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں ہے، کیا کیا جائے؟ عمر کھڑے ہوئے، عثمان کھڑے ہوئے، باقی صحابہ، یا رسول اللہ یہ عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں تلوار کے ساتھ ان کے ساتھ دیکھتا ہوں. علی کے رشتہ دار علی کو دیں، صدیق کے رشتہ دار صدیق کو دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو بتائیں گے اللہ بڑی چیز ہے، رشتہ داری بڑی چیز نہیں ہے. خدا کے مقابلے میں آؤ گے خدا کی زمین پہ نہیں رہ پاتے. جیسے کسی ملک کا دشمن، کسی ملک کا باغی، کسی ملک کے خلاف چلنے والا اس ملک میں رہنے کا حقدار نہیں ہے. جو میرے مولا کی سلطنت کو چیلنج کر کے کافر بن جائے اسے بھی دنیا میں رہنے کا اختیار نہیں ہے. اور پھر کافر بھی حربی، فرمایا میرے ہاتھ میں دے دو، یہ حربی کافر ہے، ذمی کا درجہ اور ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں دے دو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشورے کا نمبر آیا. حضرت صدیق مزاج نبوت کے شناس تھے، رسول اللہ کو مزاج دیکھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جب صدیق دیکھتے نا، پھر صدیق کا مشورہ بھی مزاج نبوت کے مطابق ہوا کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا کہ صدیق مزاج شناس کیسے ہے. صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا جی تو اور چاہتا ہے، کافروں کو 70 کافروں کو تو ہم نے مار دیا بدر میں، یہ 70 جو پکڑے گئے ہیں کچھ اور فائدہ حاصل کریں.
ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو کہا جائے ہمارے صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، چھوڑ دیں گے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں انہیں کہیں گے فدیہ جمع کراؤ، اسلام کو وسائل کی ضرورت ہے، انہیں چھوڑ دیں گے۔ مشورے میں یہی طے پایا، صدیق کی رائے مان لی گئی اور ایسے کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راضی ہیں، بس آپ علیہ السلام نے نہیں مانا تو نہیں مانا۔ آیات اترتی ہے، آیت میں حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا رائے تو عمر والی ہمیں منظور تھی، رائے تو عمر والی تھی، پر مشورہ آپ کو یوں طے ہوا تو اللہ رب العزت نے مشورے کی وجہ سے عذاب کو اوپر روک دیا۔ یہ رائے کی بات کر رہا ہوں، عمر کے فیصلے کی بات نہیں کر رہا، رائے کی بات۔ اندازہ لگے جس کی رائے اللہ کو اتنی محبوب ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ میں نے خلافت میں عمر کے 3 فیصلوں پہ بحث کرنی ہے، یہ میں بنیاد بنا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو عمر کا فیصلہ کتنا بڑا ہوگا۔ توجہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ یوں ہے۔ عمر کی ایک یاد اور بھی سنتے جائیں۔ عبداللہ ابن ابی ہے، یہ منافق ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ذلیل ہیں، یہ صحابہ پہ تبرہ سب سے پہلے اسی نے کیا ہے۔ وہ تبرہ قرآن کریم سورۃ منافقون میں نقل ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ دشمن صحابہ نے اپنے بغض کا اظہار کیا کہ صحابہ ذلیل ہیں، میں عزت والا ہوں، میں نکال دوں گا ان کو۔ 28 پارہ سورۃ منافقون۔ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، سارے بھی ہیں۔ اچھا پیغمبر کی جماعت کو ذلیل؟ پھر اللہ نے آیت اتاری، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے ہے، جو رب کا نہیں، نبی کا نہیں، صحابہ کا نہیں، عزت دار نہیں۔ یاد بھی۔ اور اس طرح کے کچھ اور معاملات بھی ابن ابی کے سامنے آئے۔ ابن ابی مرنے لگا، جب مرنے لگا رسول اللہ کے پاس پہنچا ہے، بیٹا مسلمان تھا، سچا صحابی تھا، عبداللہ ابن ابی، وہ عبداللہ ابن ابی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، والد کا نام بھی عبداللہ۔ یا رسول اللہ میرے والد فوت ہوئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں، جنازہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، کفن بھی آپ نے اپنی قمیض میں دینا ہے، اپنی قمیض میں۔ آپ علیہ السلام سے بڑا شفیق کون ہوگا؟ حضور نے فوراً قمیض اتاری، یہ لو قمیض، جاؤ باپ کو کفن دے دو، اور میں انشاءاللہ اعلان کر دوں میں آؤں گا جنازے کے لیے۔ رسول اللہ جنازے کے لیے تشریف لے گئے، توجہ، حضور جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قمیض کیوں دی تھی؟ حضور نے قمیض کیوں دی ہے ایسے منافق کو؟ اس کے لیے بھی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جب بدر میں گرفتار ہوئے تھے، ان کے جسم پہ قمیض نہیں تھی، اس وقت ابن ابی نے نمبر بنانے کے لیے اپنی قمیض اتار کے حضور کے چچا کو دی تھی، رسول اللہ نے جاتے جاتے بدلہ ادا کر لیا تاکہ کل قیامت میں منافق کی بات نہ آئے، اس نے قمیض لی تھی تو کیا ہوا، حضور نے بدلہ دیا۔ پھر حضور جنازے میں پہنچے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ نہیں تھے، جنازے میں اچانک پہنچے، آپ علیہ السلام کا دامن تھام لیا، یا رسول اللہ آپ فرماتے گئے ہم مانتے گئے، بایعنا علی السمع والطاعہ، آپ کی بات، آپ کی سمع اور طاعت پہ، آپ کی بات ماننے پہ ہم نے بیعت کی ہے، لیکن عرض ہے یا رسول اللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں، عمر ضرور ہوں، یہ جھوٹا نہیں ہے، ضرور ہے، یا رسول اللہ یہ گستاخ نہیں ہے، ضرور ہے، یا رسول اللہ اس نے زیادتیاں نہیں کی، آپ کی حرم تک بات کر کے الزامات لگائے ہیں، آپ اس کا جنازہ، یا رسول اللہ آپ، میں آج کی زبان میں کہوں، جب قیادت کوئی فیصلہ کرے نا اور بظاہر کارکن کو غلط نظر آئے تو کہتے ہیں صحیح ایسا تو ٹکر نہیں کھڑے ایسا کرا منہ نہیں کھیسو، کہتے ہیں اپنی قیادت ہم کیا منہ دکھائیں گے، لیکن قیادت کی سوچ تو قیادت والی ہوتی ہے نا، جیسے چھت پہ بندہ ٹھہرا ہو اس کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ نیچے والے کی تو نہیں ہوتی نا، جو ڈرائیور دیکھتا ہے وہ پیچھے سواری تو نہیں دیکھتی نا، قیادت کی نظر تو قیادت والی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر پھر یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، آپ جنازہ پڑھو۔ عمر جنازہ مغفرت مانگنے کی چیز ہے، جنازہ گناہ گاروں کا ہوتا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، میری بخشش مانگنے سے اگر ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت چلا جائے تو اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ تسلیم ہے، حضرت عمر پیچھے ٹھہر گئے، اللہ اکبر، 4 تکبیریں ہو گئی، جنازہ ہو گئی، لیکن عمر کے دل میں بات آئی تھی نا، مولانا ادریس نے فرمایا نا دل اللہ کے عرش کی شاخ ہے، اللہ کا عرش ہے، وہی آیت اتری ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اب تو پڑھ لیا، آئندہ ان گستاخان صحابہ کا جنازہ نہیں پڑھنا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے قبر پہ چلا جاؤ، جنازہ تو نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، پھر آیت اتری اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا۔ صحابہ کرام کی جماعت کا پیغام اللہ پاک نے دفاع کیسے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا چلو ویسے استغفار، عمر فاروق یہ بھی کراہت کرتے تھے، قطف الثمر فی موافقات عمر میں علامہ سیوطی نے اس پہ بحث کی ہے، حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی نہ مانگا جائے ان کے لیے دعا، اللہ نے آیت اتاری ان تستغفر لهم 70 مرہ
لن یغفر اللہ لہم، ایک مرتبہ معافی کیا ہے، 70 بار بھی پیغمبر اٹھائے یہ بے ایمان نہیں بخشا جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ اٹھانا مذاق تو نہیں ہے نا، ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچے، حضور پاک علیہ السلام کی دعا پہلے پہنچی ہے، ماں مسلمان ہو چکی تھی، پہنچنے سے پہلے یہ ہاتھ اٹھے، اللہم لا توبت فی الارض، اللہم ان طولق هذه الاصابۃ لا توبت فی الارض۔ بدر میں 313 کو 1000 کی فتح دے دی گئی ہے، یہ ہاتھ اٹھے چاند کی طرف، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، یہ وہی ہاتھ ہے، لیکن اس نے گستاخی ایسی جماعت کی ہے، اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ، یہ صحابہ کو ذلیل کہنے والا تھا، پیغمبر اتنی مبارک ہاتھوں سے بھی اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے، فلن یغفر اللہ لهم، فورسیبل سینٹنس انگلش میں کہتے ہیں، مضبوط جملہ ہے، موقت بلا ناسبہ کا، نہیں بخشا جائے گا، ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ اندازہ لگائیں، یہ عمر فاروق کی خواہش تھی، رب نے قرآن اتار کے بھیجا، اس سے بڑی اور کیا بات مانتے ہو؟ میں عمر فاروق کے دل پہ ایک اور بات کرنے لگا۔ عمر فاروق آئے، یا رسول اللہ ہم عرب لوگ ہیں، ہماری غیرت مشہور ہے، سخاوت مشہور ہے، یا رسول اللہ ہماری عورتیں بغیر پردہ کے صرف اوڑھنی اوڑھ لیتی ہیں، ہمیں حکم کرنا چاہیے کہ یہ پردہ کر لیں، انہیں پردہ کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اوپر سے وہی نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعض روایتوں میں یہاں تک بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت سے کونے میں جا کے شاید دعا مانگی، آیت اتری، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم کیجیے آج کے بعد پردے سے نکلیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کا حکم آ چکا ہے، جلباب اور حجاب، چھوٹی چادر بڑی چادر دونوں کا حکم آ گیا، تستر جسے کہتے ہیں۔ یہ عمر فاروق کی خواہش ہے جو اللہ رب العزت نے آیات اتاری ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مسئلہ صاف کر دیا ہے، کل ازواجک و بناتک، بیٹی ایک نہیں ہے، متعدد بیٹیاں ہیں، جمع پلورل کا لفظ بولا ہے، توجہ، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیے، بیٹی نہیں بیٹیاں، بناتک جمع فرمایا، بیویوں کو بھی کہیے، مسلمان عورتوں کو بھی آج کے بعد پردہ کرے۔ یہ عمر کے دل پہ خواہش آئی ہے، اللہ نے اتار دیا۔ ایک توجہ اور بھی رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق اس حد تک ہے، علماء امت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر فاروق کا تعلق دیکھیں، یہ حضرت اما عائشہ ہے، کفار نے الزام لگا دیا ہے، یوں ہے، بری باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، لوگوں بتائیے میری عائشہ میں لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بیوی پہ الزام لگا ہے۔ کچھ صحابہ نے تو یوں ہی کہہ دیا کہ آپ کے لیے عورتیں کم ہیں، کوئی اور لے لیں، چھوڑ دیں، عورت ہے، الزام آ گیا، الزام تو نہیں دھل سکتا، چاہے سچ ہو چاہے جھوٹ ہو، لوگوں نے کہہ تو دیا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، یہ عمر فاروق کے قول کی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت ہے، ما تزوجت من بناتی شیئا وما زوجت من نسائی شیئا الا باذن جاء به جبرائیل او کما قال۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، لوگوں جہاں سے میں نے بیوی کا رشتہ لیا ہے، جہاں میں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے، اللہ کے حکم سے لیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ نے خود نکاح کیا تھا یا اللہ نے کرایا؟ عمر اس جگہ عائشہ صدیقہ سے میرا نکاح اللہ نے کروایا تھا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خدا آپ کے جسم پہ میلی مکھی، گندی مکھی، پلیت مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، پلیت عورت آپ کے بستر پہ کیسے آنے دے؟ یہ عمر فاروق کا مشورہ ہے، جس مشورے پہ رسول اللہ رک گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا نا عورت ہے، الزام آ گیا، دھلے گا کیسے؟ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کیسے دھلے گا، خود اللہ رب العزت نے الزام دھویا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مسلمانوں یہ وہ لفظ ہیں جو عمر فاروق نے ایک منافق کے جواب میں بولے تھے۔ اس نے اما عائشہ پہ بات کی، الزام کیا، حضرت عمر کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا رب پاک ہے، میں اس پاکی والے رب کی بات کر کے کہتا ہوں اما عائشہ اس الزام سے پاک ہے۔ یہ عمر کے لفظ ہیں، الفاظ فاروقی ہیں جو الفاظ قرآنی بن کے آئے۔ ابھی اس کا دل اللہ کا عرش نہیں ہے، یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت والا
فیصلہ آیا, وہی لفظ قرآن بنے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہاں کہاں تک میں اسلام کے بعد کی ذکر کروں. میں نے کہا تھا میں نے تیسرے موضوع پہ بھی آنا ہے, ذرا تیسرے حصے پہ آئیے میں اس کو صرف نظر کرتے ہوئے, ورنہ ایک لمبی تفصیل ہے عمر فاروق کے اسلام میں واقعات. خلافت کے بعد اس عمر کو دیکھتے ہیں جس کو اسلام سے پہلے بھی دیکھا ہے, اسلام لانے کے بعد بھی دیکھا ہے. خلافت جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ہے. یہ بھی میں نے مختصر کیا ہے, ورنہ وفات میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک تفصیل ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ہے, خلافت سونپی گئی. پھر عمر کیسے رہے؟ لوگوں کو چار بندے ہاتھ ملانے والے بن جائے نا تو وہ اپنے آپ کو بندہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. حکومت مل جائے نا پھر اس سے بھی بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے, فرعونیت دماغ میں آ جاتی ہے. لیکن عمر کو حکومت ملی ہے, اس کا دماغ کیسے رہا, یہ میرا عنوان ہے. عمر فاروق کی خلافت پہ آتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مرض الوفات میں ہیں. عثمان بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, باقی صحابہ بیٹھے ہیں. صدیق وصیت لکھوا رہے ہیں, لکھو میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. عنوان لکھا گیا, عثمان کا قلم چل رہا ہے, میرے بعد خلیفہ. صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ صدیق فوت ہو گئے, اب کس کا نام لکھوں. اب نام لکھوائے بغیر صدیق فوت ہوئے, میں یہاں سے اٹھ کے امت کو وہ کیا دکھاؤں گا. صدیق نے کیا وصیت کی, خود ہی دل میں سوچا کہ صدیق کے ساتھ ہر وقت کون رہتے تھے, صدیق اعتماد کس پہ کرتے تھے, گویا ولی عہد کی جیسے سلسلہ کس کے ساتھ تھا. تو سب کی ذہن یہی ہے کہ وہ عمر تھے. عثمان کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. یہ بات لکھ لی. یکایک حضرت صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے رضی اللہ عنہ. عثمان کیا لکھا, لکھ رہے تھے میں نے تو اپنی طرف سے لکھ دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. میں تو ڈر گیا تھا, ہاں میری خواہش پہ یہی ہے, عمر ہوگا. عمر فاروق کو خلافت ملی ہے رضی اللہ عنہ. یہ عام شخص نہیں ہے, خلیفۃ الرسول کا نامزد کردہ ہے, خلیفۃ الرسول کا نامزد کردہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے بنایا. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں صدیق کے لیے, یہ دوسری بار آ رہا ہے لیکن واللہ مجھے اپنا ذہنیت اس طرف نہیں اجازت دیتی کہ میں صدیق پہ کلام کیے بغیر آگے چل جاؤں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے خلیفہ بنایا. میں اس پہ ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت پاک علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری دور میں صحابہ کو جمع کرتے ہیں. باب الخوخۃ فی المسجد کتاب الصلاۃ بخاری جلد اول میں موجود ہے. صحابہ جمع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں ان عبدا خیر اللہ, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ, وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے. اب صحابہ قصہ سن رہے ہیں, وہ کون آدمی ہے. پھر حضور فرمانے لگے فاختار ما عند اللہ, اس شخص نے اللہ کو اختیار کر لیا ہے, وہ اللہ کو پسند کر لیا ہے اس نے. اب صحابہ سن رہے ہیں, پتہ نہیں کس کا واقعہ ہے. کونے سے ایک بوڑھے کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ تقریباً 61 سال کا بوڑھا ہے اور یہ رو رہا ہے. وہ صدیق اکبر ہے. لوگوں کی نظریں گئی ہیں, صدیق کیوں رو رہے ہو, پیغمبر تو کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں, آپ رونے لگے. صدیق مزاج شنا سے نبوت ہے نا. اب صدیق سمجھ گیا پیغمبر اپنی بات فرما رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں, کسی کا واقعہ نہیں سنا رہے. آپ علیہ السلام نے صدیق کو روتا دیکھا, واللہ آپ بھی بخاری اٹھائیے, یہاں روایت کا موضوع بدل جاتا ہے. حضور نے خطبے کو عنوان بدل دیا صدیق کے رونے کو دیکھ کے. فرمایا فوراً خطبے کے عنوان بدل کے صدیق کے فضائل شروع کر دیے. لوگوں لا ترکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر, لوگوں آج کے بعد مسجد نبوی کے اندر جو تم نے دروازے رکھے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اس دروازوں سے آئیں گے, وہ دروازے بند کر دو. ایک اکیلا دروازہ صدیق کا کھلا رہے, الا خوخۃ ابی بکر, اس کا دروازہ کھلا رہے, میرا دروازہ تو ویسے ہی کھلا ہے, باقی سارے صحابہ دروازے بند کر دو. انہوں نے دروازے ایک گلی کی سائڈ پہ رکھے تھے, ایک مسجد نبوی کی سائڈ پہ رکھو, وہاں سے صحابہ آتے تھے نماز کے لیے. حضور نے فرمایا بند کر دو, صحابہ نے بند کر دیے. یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے. اس کی شرح فتح الباری سے اٹھاؤ آپ کی مرضی, عمدۃ القاری سے اٹھاؤ آپ کی مرضی, ارشاد الساری علامہ قسطلانی سے اٹھاؤ آپ کی مرضی, احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ حضرت نانوتوی کے استاد حاشیہ بخاری لکھنے والے سے اٹھاؤ آپ کی مرضی. میں محسن شرائع حدیث کا پیش کرنے لگا. یہ اشارہ ہے جیسے امام میں ہوں,
بڑا میں ہوں، میں ڈائریکٹ مسجد میں آتا ہوں تاکہ یہاں کوئی مسئلہ ہو تو بڑے کو آتے ہوئے باہر سے دروازہ نہ ہو، ٹائم لیٹ ہو جائے وہ اندر نہ پہنچ پائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے لیے دروازہ مسجد کے اندر رکھا کہ میں بڑا ہوں، مسجد کے معاملے کو سنبھالنے کے لیے فوراً مسجد پہنچوں گا، باقیوں کا بند کروایا، آخری زندگی میں ایک صدیق کا دروازہ کھلوایا۔ یہ اشارہ دیا ہے میرے بعد بڑا یہی ہوگا۔ یہ کیا مقصد ہے؟ کیوں کھڑکی کھلوائی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اس کی شرح تم کر دو، بات میں مانوں۔ یہ کیوں بند کروائی؟ یہ اشارہ ہے، پیغمبر نامزد کر رہے ہیں وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِيَةُ الْإِشَارَةِ، یہ عقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو میری بات کا مقصد کیا ہے؟ صدیق پیغمبر کی مہر سے خلیفہ بنے اور اسی صدیق نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے۔ ذہن میں آیا نا؟ اسی صدیق نے۔ میں ایک جگہ کہوں نا، میرا ایک شاگرد گیا گفتگو کر رہا ہے، اس پہ ایک بات کی، میں نے کہوں گا وہ میرا نمائندہ ہے، اس کی بات میری بات ہے، میرا نمائندہ ہے۔ جیسے رسول اللہ کے فرمان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری بات ہے، میرا نمائندہ ہے۔ معاذ بن جبل کو حضور نے بھیجا، فرمایا میرا نمائندہ۔ نمائندے کی بات اصل آدمی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ صدیق نمائندہ رسول ہے، خلافت عمر کی لکھی ہے، گویا یہ صدیق کی بات نہیں ہے، یہ شاہ خواہش ہے، پیغمبر ہے۔ رسول اللہ نے ایسے تو ان کے لیے حق کے لیے نہیں فرمایا تھا دروازہ کھلا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہ تیسرا دور ہے، عمر فاروق کی خلافت شروع ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں عمر کی سختی دیکھ کے اب ڈر چکے تھے، اتنا جری انسان، یہ امیر المؤمنین بن گیا، کیا بنے گا؟ لیکن یہ سختی نرمی میں بدلی ہے، جلال جمال میں بدلا ہے، غصہ شفقت میں بدلا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ شفیق الامت بنے اور ویسی خلافت کا آغاز کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ تقریباً 10 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی ہے، خلافت کو چلایا ہے۔ میں ایک دو یادیں خلافت کی پیش کرنے لگا ہوں، توجہ۔ عمر فاروق کی خلافت کیا سی ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت سنیں اور پھر اس سے استدلال سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی وجہ بیان فرمائی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، میں پیغمبر کو دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جو دین میں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا ہے یہ دین دنیا کے تمام دینوں پہ غالب ہو جائے۔ آیت سننا ذرا، پھر اس کا مطلب سمجھنا۔ ليظهره على الدين كله، یہ دین اسلام ہر دین پہ حضور غالب کر دیں گے۔ دین اسلام اوپر ہوگا، باقی ادیان نیچے ہوں گے۔ دین اسلام کا دور دورہ ہوگا، باقی دین اپنا سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس دین کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کی شان و شوکت نہیں ہوگی، ان کی طاقت نہیں ہوگی، اسی دین کے چار چاند لگیں گے۔ یہ آیت اتری ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ مجھے ذرا دل کو حاضر کر کے بتائیں، رسول اللہ جب دنیا سے گئے ہیں، کیا کفر کی سلطنت روم یہ صحابہ کے پاؤں کے نیچے آ چکی تھی وفات نبوی کے وقت؟ ایران کی سلطنت، کسرا کی مجوسیت کا سلطنت، یہ صحابہ کرام نے فتح کر لیا تھا؟ یہودیت اور عیسائیت مغلوب ہو گئی تھی؟ قرآن تو کہتا ہے پیغمبر آئے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر دین پہ غالب کر دیں گے اپنے دین کو۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، 11 لاکھ مربع میل صرف حجاز تک حکومت ہے۔ ایران کا کفر بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہے، کیسر کا کفر بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہے، روم کی طاقت بھی اپنی جگہ ہے، مصر کے یہودی بھی اپنی جگہ ہے، مجوسیت بھی اپنی جگہ ہے۔ پھر کیا کہو گے؟ جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتے وہ کیا جواب دیں گے؟ کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام اپنے مقصد میں نعوذ باللہ ناکام ہو گئے؟ ہم اہل سنت والجماعت سینہ چوڑا کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے، یہ تکمیل نبوت کا دور ہے۔ تکمیل نبوت، جو کام رسول اللہ نے شروع کیے ہیں وہ کام خلفائے راشدین نے مکمل کر دیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں وہی سارا کام ہوا جو مقصد آمد پیغمبر تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ خلافت راشدہ میں ایک درخشاں ستارہ عمر فاروق بھی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایران بھی پاؤں کے نیچے ہے، کیسر بھی پاؤں کے نیچے ہے۔ عمر فاروق کے دور میں یہودیت بھی مغلوب ہے، عیسائیت بھی مغلوب ہے، مجوسیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مشرکین عرب کو نکال دیا گیا۔ یہ عمر کا دور ہے۔ عمر فاروق نے تکمیل نبوت کیا ہے۔
حضور پاک علیہ السلام کے کام کو مکمل کیا ہے۔ یاد رکھنا، خلافت راشدہ سے آنکھیں بند کر لو، اس آیت کی شرح کیسے کر پاؤ؟ یہ یظہر علی الدین کلہ، خلافت راشدہ مراد ہے۔ خلافت راشدہ نے کام آگے لے کے چلنا ہے۔ میں نے دعویٰ تو کر دیا ہے، آپ کہیں گے دلیل لا، میں نے مثال دی ہے، دلیل نہیں دی ابھی، میں نے مثال دی ہے، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں، توجہ کر لو۔ اکابرین علماء دیوبند کی روشنی میں اپنی طور پہ نہیں کر رہا، میں اپنے مسلک کا محقق نہیں ہوں، ناقل ہوں، میرے اکابر نے لکھا ہے، دیوبند نے ایک ایک چیز لکھی ہے، میں تبھی تو کہتا ہوں دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ علماء دیوبند نے جو اس کی دلیل لکھی ہے، میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم، باب فضل العلم، جلد اول صفحہ نمبر 18، ورقے کی دائیں سے اٹھاؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے، وہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں رات میں نے خواب دیکھا، توجہ، رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے، وہ دودھ کا پیالہ میں نوش کرنے لگا، پینے لگا، میں نے دودھ اتنا پیا کہ دودھ میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، میرے جسم سے دودھ نکلنے لگا، ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے پیالہ پینا چھوڑا، جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے عمر فاروق کو دیا ہے، اس نے پیا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اولتہ ای ابختہ، خواب آپ نے دیکھا ہے، تعبیر بھی آپ دیں گے، تعویل آپ بتائیں گے، اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو کام میں نے کرنا ہے وہی کام اس سے ہوگا، الدین العلم۔ اللہ پاک اس عمر سے دین اور علم کے کام کو مکمل فرمائے۔ یہ دلیل ہے تکمیل نبوت کے امور کی۔ وہ بچا ہوا دودھ اسے ملا ہے، بچے ہوئے کام خلافت میں اسے ملے، بچا ہوا دودھ ملنا خلافت کے امور ملنے کی طرف اشارہ تھا۔ میں نے ایک دلیل دی، ورنہ کابل اس پہ دلائل کے انبار لکھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تکمیل نبوت کرتے ہیں، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے شروع کر دیے، مکمل انہوں نے کیے ہیں، عثمان نے بھی کیے، علی نے بھی کیے۔ میں پورے خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے عمر کا نام لیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، امور تکمیل نبوت میں کون کون سے کام آتے ہیں، ذرا ان کی ایک دو مثالیں سننا، دور فاروقی کی وجہ سے، خلافت کے دور کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حکومت میں ہے، مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، مسلم شریف جلد اول میں موجود ہے، فلاں علاقے والے آج تک نکاح متع کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، عمر فاروق نے صحابہ کو جمع کیا، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضی بھی ہیں رضی اللہ عنہما، صحابہ کو جمع کر کے پوچھا، صحابہ بتائیے نکاح متع کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ علی المرتضی کی روایت جیسے مستدرک میں ہے، ویسے ابن خزیمہ میں ہے، ویسے ترمذی میں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت علی، حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہمیں یاد ہے جنگ خیبر میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، آپ علیہ السلام جنگ پر گئے، صحابہ کرام کو 3 دن کے لیے نکاح متع کی وقتی طور پر اجازت دے دی گئی۔ جب 3 دن مکمل ہوئے، حضرت پاک نے فرمایا، لوگوں میں کسی چیز کو حلال کرنے والا نہیں ہوں، کسی چیز کو حرام کرنے والا نہیں ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں جو مجھے اللہ حکم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ 3 دن کے لیے اس چیز کی اجازت دی تھی، اب 3 دن گزر گئے، قیامت تو آ سکتی ہے، یہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ عمر فاروق نے فرمایا، آپ تو میرے گواہ بن گئے، حکم جاری کر دو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر کے وقت کا معاملہ آج تک جاری ہے، صحابہ کے اجماع سے بتاتا ہوں جاری نہیں ہے۔ یہ تکمیل نبوت تھا، جن تک بات نہیں پہنچی تھی عمر نے اجماع صحابہ سے پہنچایا۔ دوسری مثال تو میں اس کی تفصیل چھوڑتے ہوئے دوسری چیز پہ آتا ہوں۔ عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق بتہ دے کے طلاق ثلاثہ مراد لیتا ہے، کوئی 3 طلاق دے کے 1 طلاق مراد لیتا ہے۔ عمر فاروق کا دور ہے، طلاقوں کی شرح بڑھنے لگی ہے، تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔
عمر فاروق نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی میٹنگ اور اجلاس بلوایا ہے، بتائیے اس پہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے حضرت عمر کے سامنے بیٹھ کے کہا ہم نے رسول اللہ سے جو سنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجماع صحابہ سے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ جو آدمی بیوی کو ایک طلاق دے گا، ایک طلاق ہوگی، دو طلاقیں دے گا، دو طلاقیں ہوگی، تین طلاق دے گا، تین طلاقیں واقع ہوگی، وہ اکٹھے لفظ دے پھر بھی تین ہے، الگ الگ دے پھر بھی تین ہے، ایک مجلس میں دے پھر بھی تین ہے، متعدد مجالس میں دے پھر بھی تین ہے۔ ورنہ لوگ سمجھتے تھے یہاں بیٹھے بیٹھے 100 طلاق دے دو تو ایک ہوتی ہے، جب تک مجلس سے دوسری مجلس میں نہیں جاؤ گے دوسری طلاق نہیں ہوگی، تیسری مجلس میں نہیں جاؤ گے تیسری طلاق نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کا ذہن تھا، لیکن عمر فاروق نے 23 سال تک حضور پاک کی کلاس کو اٹینڈ کیا تھا، 23 سال تک عمر فاروق نے حضور پاک سے سبق پڑھا، سمجھا اور دین کو سمجھا اور سمجھایا تھا۔ عمر فاروق صحابہ کی موجودگی میں بیٹھے، بتائیے میں تو یہ سمجھتا ہوں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہوتی ہیں۔ صحابہ نے کہا ہمارا بھی اس بات میں اتفاق ہے، سب صحابہ نے اتفاقی فیصلہ لکھا، عمر نے نافذ کر دیا، 3 طلاقیں 3 ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کے دور میں 3 طلاق، ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں تو نہیں مانتا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے اسی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کانت الطلاق علی عہد رسول اللہ وعلی عہد ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ حضور، ابو بکر اور عمر کے دور میں، عمر کے شروع والے 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو عمر کا فیصلہ ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا سن، یہ حدیث پاک بتاتی ہے، دلیل میری ہے تیری نہیں ہے۔ کیسے؟ حضور کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں یوں سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے سمجھا ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، ابو بکر نے سمجھا ہے یہ نہیں ہے، عمر نے سمجھا یہ نہیں ہے، یہ ان کے دور کی بعض ناواقف آدمیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگ یوں سمجھتے تھے۔ معاملہ ایسے نہیں تھا جیسے میں تمہیں کہوں۔ حضور پاک کے دور میں کچھ علاقے ایسی تھی جہاں بت پرستی ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے دور میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں بت پرستی ہوتی تھی، عمر فاروق کے دور میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں شرک اور بت پرستی ہوتی تھی۔ تو تم کیا کہو گے؟ یہ حضور پاک کے دور میں جو ہوتا ہے تو جائز ہے، کہا جائے گا۔ حضور کے دور میں بت پرستی ہوئی، حضور نے بت پرستی نہیں کی۔ ابو بکر کے دور میں ہوئی، ابو بکر نے نہیں کی۔ عمر کے دور میں ہوئی، عمر نے نہیں کی۔ تو یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے تھے حضور کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہے، لوگ سمجھتے تھے عمر کے دور میں 3 ایک ہے، لوگ سمجھتے تھے صدیق کے دور میں 3 ایک ہے۔ جب یہ بات اوپر کے لیول تک پہنچی، حضور تک نہیں پہنچ سکی، فیصلہ نہ ہوا، ابو بکر تک نہیں پہنچ سکی، فیصلہ نہ ہوا، عمر کے دور میں عمر تک پہنچی، صحابہ کو بلایا اور فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ عمر کا نہیں، حضور کا سمجھا جائے گا، کیوں یہ عمر کا دور نہیں، دور تکمیل نبوت ہے۔ یہ وہی دودھ کا بچا ہوا گھونٹ ہے، یہ عمر کا فیصلہ ہے، یہ عام فیصلہ نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ سنا۔ رمضان المبارک آنے کو ہے، رمضان کی آمد ہے۔ عمر فاروق صحابہ سے عرض کرنے لگے لوگوں، حضور کے دور میں تراویح تو پڑھتے تھے، اب تراویحوں کی جماعت کر لینی چاہیے۔ جو 20 رکعت حضور پاک کے گھر میں پڑھتے تھے، اب انہی 20 کو مسجد میں پڑھ لینا چاہیے۔ صحابہ فرمانے لگے عمر، حضور پاک علیہ السلام نے تو پورا مہینہ مسجد میں نہیں پڑھائی تھی، 3 دن پڑھائی تھی، آپ کیوں کہتے ہو پورا مہینہ مسجد میں پڑھے؟ یہ کیسے؟ عمر عرض کرنے لگے لوگوں، حضور نے 3 دن سے زائد نہیں پڑھی تھی مسجد میں، ایک وجہ بتاؤں؟ جی بتائیے۔ حضور نے یہاں کچھ فرمایا تھا؟ ہاں کچھ فرمایا تھا۔ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا میں 3 دن پڑھا دی، زیادہ تو میں مسجد میں نہیں پڑھواتا، مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارے اوپر خشیت ان یکتب علیکم فرض نہ کر دی جائے۔ ہاں اللہ کی وحی آ سکتی تھی، فرض ہو سکتا تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے آگے نہیں پڑھایا۔ عمر فرمانے لگے حضور پاک تو فوت ہو گئے ہیں، انقطع الوحی والنبوہ
اب تو نبوت اور وہی ختم ہے، اب پورا مہینہ وہی کام کر لیں جو حضور نے شروع کرایا تھا، اب تو فرض نہیں ہو سکتی، خواہش نبوت بھی پوری ہوگی اور تراویح بھی مسجد میں ہوگی۔ حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کے اتفاق ہوا، بات تو ٹھیک ہے، حضور مسجد میں لائے تھے، صرف فرض ہونے کی وجہ سے گھر لے گئے تھے، وہی وجہ اٹھ گئی تو مسجد آ جاؤ۔ میں مثال دیتا ہوں، 3 دن یہاں نماز پڑھائے حضرت مولانا حماد صاحب، بارش ہونے لگی اندر چلے جاؤ، بارش ختم ہوگی تو باہر آ جاؤ، وجہ ختم ہو گئی نا۔ حضور پاک علیہ السلام موجود تھے، وہی آ سکتی تھی، فرض ہو جاتی تھی، وجہ ختم ہو گئی، دوبارہ مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں لے آئے اور نمازیں شروع کرا دی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کوفہ کے اندر جب مسجدوں میں دیکھا نا مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، فرمایا نور قبر عمر بنور کما ینور مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مساجد کو قرآن سے منور کر دیا۔ یہ عمر فاروق نے کرایا۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور 8 پڑھتے تھے، عمر نے 20 کروائی ہیں، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ کسی نے تمہیں کھایا ہے، پھدو کھاتا ہے، ڈھیکواں کھاتے ہیں سرائکی میں کہتے ہیں، کسی نے ویسے ڈال دیا ہے۔ عمر نے ایک ہی کام کیا ہے، جو حضور گھر میں پڑھتے تھے وہ مسجد میں لے آئے، تعداد نہیں بڑھائی۔ کہیں آپ کے ذہن میں آئے تعداد بڑھا دیا، تعداد بڑھانے والی بات نہیں ہے، وہی جو نماز مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صلی رسول اللہ فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، حضرت ابن عباس فرماتی ہے حضور پاک علیہ السلام رمضان میں وتر جہاں پڑھتے تھے وہاں 20 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام عشاء کے وقت ماہ رمضان میں 24 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض کی 20 تراویح کی۔ تو عمر نے ایک ہی کام کیا، وہ یہاں لایا ہے۔ یاد رکھنا، عمر فاروق پہ اعتراض نہیں کرنا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، توجہ، وہ کہنے لگا کہ یار یہ 20 رکعت عمر نے شروع کرائی ہے، 20 عمر نے شروع کرائی ہے، میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا یہ بات ہے تو غلط کہ 20 عمر نے شروع کرائی ہے۔ ایک بات کا میں تمہیں سوال کرتا ہوں، یہ بتا تراویحوں میں تم لوگ جو 8 پڑھتے ہیں، تم لوگ مکمل قرآن پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا حضور نے تو نہیں پڑھا تھا، حضور کے دور میں تو قرآن اتر رہا تھا، پورا قرآن تو حضور نے تراویح میں نہیں پڑھا، تم کیوں پورا پڑھتے ہو؟ اب چپ۔ میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے کتنے دن پڑھی تھی؟ توجہ، تراویح کتنے دن؟ 3 دن۔ تم تو پورا مہینہ 8 رکعت کی جماعت کرواتے ہو، کیوں؟ آپ علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھی ہے باقی، اور تم پورا مہینہ مسجد میں آ جاتے ہو، یہ کیوں؟ اب چپ۔ حضرت عمر نے شروع کرایا تھا، پورا قرآن بھی پڑھایا ہے، جماعت سے پڑھایا ہے، مسجد بلایا ہے۔ میں نے کہا عمر کو 3 شیاں گھدے نہیں، 4تھی شے نہیں گندا؟ پورا قرآن اس نے شروع کرایا، لے لیا، جماعت اس نے شروع کرائی، لے لی، مسجد تک لے آئے، لے لیا۔ جو 20 رکعت وہی عمر نے شروع کرائی ہیں، اگر نہ بھی ہوتی رسول اللہ سے تو لے لیتا نا، جہاں 3 چیزیں لیے 4تھی شے کھا دیے۔ لیکن عمر فاروق نے یہ تعداد نہیں بڑھائی، وہ تعداد حضور والی ہے، بس عمر نے جاری کرائے۔ یہ تکمیل نبوت، وہی کام جو حضور نے کرنے تھے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں وہ کام کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رہے آپ حضرات کے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آ کر نہیں بدلا، بلکہ ایک بات میں نے ابھی آپ کو کہی تھی کہ عمر کا فیصلہ ہے، وہ رائے تھی، حکم آ گیا تھا کہ عذاب پہنچنے والا، ذہن میں ہے نا؟ اب فیصلہ ہے، جس کی رائے اتنی بڑی ہو، عذاب کی بات پیغمبر کی موجودگی میں کر دی جائے، اس کا فیصلہ کتنا معتبر ہوگا؟ عمر کا فیصلہ 3 طلاق پہ موجود ہے، عمر کا فیصلہ عمر سے مطلق پہ موجود ہے، عمر کا فیصلہ تراویح پہ موجود ہے۔ جو عمر کے فیصلے کو ٹھکرائے، رائے ٹھکرائی گئی، عذاب کی بات کی گئی ہے، جو عمر کا فیصلہ ٹھکرا دے اس کے لیے کیا ہوگا؟ فیصلہ عمر ہے، فیصلہ وہ تو خالی رائے تھی، رائے عورت کی ہے، فیصلہ عورت ہے۔ رائے کو مشورہ کہتے ہیں، فیصلے کو آرڈر کہتے ہیں۔ آرڈر آرڈر آرڈر، جج آرڈر کہہ کے تمہیں توہین عدالت دیتا ہے، عمر تیرے نام سے اسلام رہے گا، اس کے آرڈر کو ٹھکراؤ گے کہاں جاؤ گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی اتنی برکت ہے تو فیصلے کی برکت تو اس سے بڑھ کے ہے۔ چلو ایک بات ذہن میں رکھنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1-2 باتیں اور سنو، مجھے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہونے لگے بولتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، بیت المقدس فوجیں گئی ہیں، نہیں فتح کرنے دیتے، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، آپ تلوار سے ہم سے نہیں کھینچ سکتے۔ امیر المؤمنین کو کہا گیا یا امیر المؤمنین آپ آئیے، بیت المقدس والے بلا رہے ہیں، حضرت عمر بیٹھے اونٹ پہ، غلام ساتھ لیا ہے، باری باری پیدل پہ ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے۔ وہ لوگ پہنچے اونٹ والے کے پاس، یہ امیر المؤمنین ہے،
اونٹ والا غلام ہے، اسلم کہتے ہیں وہ ہے جو نیچے منہ ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے، یہ عمر ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا ہے، ذہنیت نہیں بدلی۔ میں نے کہا 4 بندے ہاتھ میں لگ جائے تو بندے کو تکبر آ جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، اپنی عادت نہیں بدلی۔ ویسے غلام کی باری پہ خود نیچے چل رہے ہیں، غلام بیٹھے ہوئے، اس سے بڑا انصاف کہاں سے لاؤں گے، اس سے بڑا انصاف کہاں سے لاؤں گے؟ ہاں بیٹھے، عمر فاروق کا انصاف دیکھو، صرف اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ بھی۔ عمر فاروق کی نشانیاں دیکھیے، ایک تفصیل ہے، سب کچھ دیکھا ہے، چابیاں حوالے کر دی ہیں، وہی تورات انجیل میں وہی نشانیاں لکھی تھی جو سب عمر کے جسم پہ موجود تھے، چابیاں دے دی یہودیوں نے، عیسائیوں نے چابیاں دے دی۔ بیت المقدس آپ کا ہے، ذرا چلیے ہمارے کلیسے کا دورہ کر لیجیے۔ عمر فاروق چلے، کلیسے کا دورہ کیا، نکلنے لگے، نماز کا ٹائم ہو گیا، عمر فاروق نے فرمایا میں نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ پادری ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں عمر آپ تو وہ شخصیت ہے جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے تیری نشانیاں اپنی کتابوں میں دیکھ کے بغیر جنگ کے تمہیں چابیاں دی ہیں، ایک احسان ہم پہ کرتے جاؤ، بتائیے کون سا احسان؟ یہ رعایا ہے عمر فاروق کی، کون سا احسان؟ آپ اپنی نماز کی دوگانہ یہاں ادا کیجئے، ہمارے کلیسے میں نماز پڑھ لیجئے۔ تثلیث کا پجاری توحید کے پرستار کو کہہ رہا ہے، تثلیث کا پجاری پڑھ لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے توقف اختیار کرتے ہیں تو وہ دوسری بار کرتا ہے، وہ عیسائی کہتا ہے آپ کے نبی نے کہا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہے، جگہ پاک ہو، تو آپ یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ پڑھ لیجئے۔ عمر فاروق نے مدبرانہ جواب دیا ہے میں پڑھ تو لوں گا لیکن رو گے تم۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے یہاں نماز پڑھ لی، میرے بعد حکمران جو آئے گا وہ تمہارے کلیسے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے مسجد بنا دے گا کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی، تم نے اپنی عبادت گاہ محفوظ رکھنی ہے تو مجھے باہر نماز پڑھنے دو۔ اپنوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، اس سے بڑا انصاف کہاں سے لائیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کر کے واپس آتے ہیں۔ یاد رکھنا میں نے یہاں کہا ہے کہ عمر فاروق فاتح بیت اللہ ہے، اب فاتح بیت المقدس ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو 2 قبلے دیے گئے ہیں، یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، یا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہہ کے بیت اللہ مغرب کی طرف ہمارا پاکستانی قبلہ یہاں طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں تیسرا قبلہ موجود نہیں ہے، یہ 2 قبلے ہیں، یا منہ ادھر کر کے یا منہ ادھر کر کے۔ عمر وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جو اس قبلے کا بھی فاتح ہے، اس قبلے کا بھی فاتح ہے۔ اس قبلے میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو عمر نے بیت اللہ گفٹ کیا ہے، اس قبلے میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو عمر نے بیت المقدس گفٹ کیا ہے۔ یہ نمازیں جہاں جہاں جو بندہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اپنی نماز کا ثواب تو ملے گا۔ من سن سنۃ فی الاسلام کی روایت کے مطابق عمر کے کھاتے میں مجموعی ثواب جائے۔ 2 قبلوں کا فاتح ہے، 2 قبلوں کا، مذاق کی بات نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک واقعہ چلو سن لینا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ سے عمر فاروق کی یاری تھی، دوستی تھی۔ یاد رکھنا علی المرتضیٰ سے حضرت عمر کو اتنا یارانہ ہے، میں آپ کو واقعات سنانے میں بیٹھوں خدا کی قسم رات بیت جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چلو 1-2 اور بھی سن لیں۔ حضرت عمر ہے ایک طرف، ابو بکر ہے دوسری طرف، درمیان میں علی المرتضیٰ جا رہا ہے، درمیان میں حضرت علی کی قد تھوڑی سی چھوٹی تھی اور عمر اور صدیق بڑے تھے، تو حضرت صدیق اور عمر نے بطور مزہ، اسے کہتے ہیں گپ شپ، بطور مزہ کا علی تو ہمارے درمیان چل رہا ہے، تیری قد چھوٹی ہے، ہم دونوں بڑے، ہم پتہ کون سا عربی کا لفظ لگ رہے ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے کہا جیسے لنا لکھا جاتا ہے نا، لام کا لڑا بھی لمبا، الف بھی لمبا، درمیان میں نون چھوٹا ہوتا ہے، علی تو ہمارے درمیان نون کی طرح ہے، ہم لنا، میں لام کی لڑا ہوں اور وہ الف ہے، لنا۔ ذہن میں آیا نا؟ بورڈ ہوتا ہے میں تمہیں لکھ کے دکھاتا، لنا، لام کا لڑا لمبا، پھر نون چھوٹا، پھر الف لمبا، ابو بکر اور عمر لمبے اور درمیان میں علی چھوٹے۔ یہ بطور مذاق بات کی ہے، اقضاہم علی، حضرت علی کا جواب سننا۔ حضرت علی فرمانے لگے آپ نے بھی بات کر دی، ایک بات میں کر دوں، جی فرمائیے، اگر لنا سے نون کو نکال دو
پیچھے لا بچ جاتا ہے، لا کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں، میرے بعد تم کچھ نہیں، میرے بغیر تم کچھ نہیں۔ یہ بطور مذاق کیا ہے؟ علی بیٹھے ہیں، صدیق بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، رسول اللہ بیٹھے ہیں، کھجوروں کا ہدیہ آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں کھائی، کھجور کھا کے اپنے سامنے جو 4-5 دانے حصے کیا ہے، کھجور کھا کے گٹھلی علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بات سوجی کہ جب گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھی ہے، علی کے سامنے اپنی گٹھلیاں بھی ہیں، حضور نے بھی رکھ دی، تو اب سنت بن گیا علی کے سامنے گٹھلی رکھنا، تو انہیں بھی کھا کے علی کے سامنے رکھی۔ عمر کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہیں بھی کھا کے ان کے سامنے، صحابہ کی جماعت باری باری ان کے سامنے، انہیں تو غرور لگ گیا، اب نے کھا لیا نا۔ تو صحابہ کہنے لگے علی جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ اس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ مسلمانوں میں کیا بتاؤں، یہ پیار کی باتیں نہیں ہیں، یہ کتنی پیار کی گہرائی کی باتیں ہیں، یہ دوست دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت کی باتیں ہوتی ہیں، لڑائی اور فساد کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جواب سن لو کہ ٹھیک ہے جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں، جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں اس نے کھجوریں زیادہ کھائی۔ میں بچہ تھا، مجھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا تھا، میں ابو کے لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ سرائکی کی جگہ میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا تو وہ لطف نہیں آئے گا۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے علی المرتضیٰ کے قول کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا علی نے جواب دیا کہ قربان میں انہاں دے تھیواں جڑے گٹڑا سمیت کھا گئے، قربان پہ ہم پہ ہو جاؤں جو گٹھلیاں سمیت کھا گئے، گٹھلیاں بھی کھا گئے۔ صاحب اندازہ لگائے یہ محبت کی باتیں نہیں ہیں، پیار اور تعلق کی بات نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کہاں کہاں تک تمہیں بتاؤں، یہ وہ علی ہے، شادی ہونے لگی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گواہ نکاح کے کون ہے؟ ایک کا نام صدیق ہے، ایک کا نام فاروق ہے۔ اور نکاح کے گواہ بندہ غیروں کو رکھتا ہے، دشمنوں کو رکھتا ہے، دونوں کو ساتھ رکھا ہے۔ یہ دونوں ابو بکر عمر گواہ ہے۔ علی کے پاس حق مہر کے پیسے میں تھوڑا بہت اوپر نیچے تھا، مالی معاملے میں تھوڑا خسارہ تھا۔ علی المرتضیٰ جیسے میں آج میں دور میں کہوں نا پہلی دی اخیر ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے، عثمان یہ زرہ لے لو۔ علی جنگی بندے ہو، فائٹر ہو، مجاہد اور بہادر ہو، کوئی بندہ اپنے ہتھیار بیچتا ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے بھی اپنی زبان میں کہا ہوگا نا کہ ساڑھو تیرا بردہ پیا ہو کیسے رشتہ ہو رہا ہے، عثمان ہے، 2 بیٹیاں ملی ہیں، زرہ دے دی۔ عثمان نے کہا اچھا میری سالی سے شادی، علی المرتضیٰ کی بیوی حضرت فاطمہ بعد میں ہے، عثمان کی سالی پہلے ہے۔ اچھا پھر تو میری فیملی کا معاملہ ہے، ہمارے فیملی ممبر بن رہے، یوں نہیں چلے گا۔ کتنے کی زرہ ہے؟ 400 درہم۔ یہ 400 درہم لے لو، زرہ لے کے کہا میری طرف سے مہر کا گفٹ لے لو۔ یہ محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، یارانہ نہیں ہے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے اور وہ حضرت عمر فاروق کا تعلق ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے رات کو پہنچے۔ عمر فاروق رات کو دستاویز لکھ رہے ہیں، سرکاری دستاویز حضرت عمر لکھ رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ پہنچے، حضرت عمر فاروق کی یاری تو تھی نا، حضرت عمر فاروق نے ایسا لفظ پوچھا جو روزانہ نہیں پوچھتے تھے، جسے کہتے ہیں نا تو بدلی ہوئی شکل ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا علی ذاتی بات کرنے آئے ہو یا سرکاری معاملے میں بات کرنے آئے ہو؟ علی تو مشیر تھے نا حضرت عمر کے۔ تو حضرت عمر فاروق سے حضرت علی نے پوچھا خیر ہے صاحب، خیر ہے، آج حکومت ملی، پہلی بھی آج تک کم، 11 ایسا تعلق، ایک ہی گال میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ویسے بتا دو، میں پھر تمہیں بتا دوں گا۔ اچھا بتائیں گے؟ بتاؤں گا، میں اپنے ذاتی گپ شپ کے لیے آیا، کوئی سرکاری کام کے لیے نہیں آیا۔ پھر عمر فاروق نے ایک چراغ کو بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا دیا، لگاؤ گپ شپ کیا کہنا ہے۔ علی کہنے لگے ایک ہی ہے، ایک ہی گال ہے، ایک ڈیوا اسما کی طبیعہ مانا، یہ کیا مانا؟ چھوڑے علی، یہ پہلیوں پہ پہلی ہے، بتائیں وجہ؟ نہیں بتانا پڑے گا، کسی بندہ پھنس میں نا یار بتانا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی کیا پوچھتے ہو، میں نے تو آج سے فیصلہ کیا ہے کہ انصاف کے ساتھ حکمرانی گزارنی ہے، اگر ذاتی گپ شپ لگانی ہے رات کو تو سرکاری تیل والا چراغ نہیں جلاؤں گا، میں نے اس لیے سرکاری تیل والا چراغ بجھایا ہے۔ ذاتی گپ شپ لگانی ہے، ذاتی پیسوں سے خریدے ہوئے تیل سے چراغ لگا کے گپ شپ لگائے۔ یہ انصاف کہاں سے لگے؟ اس طرح کی حکمرانی علی المرتضیٰ عمر فاروق کا دور ہے۔ اور ایران فتح ہوتا ہے، فتح ہونے سے پہلے جو عمر فاروق کے جرنیل گئے ہیں، ایرانی یزد جار تھا یا پتہ نہیں کون تھا،
اس سردار نے صحابی کو بلوا کے کہا او میری سرزمین فتح کرنے آئے. مٹی اٹھوائی, ایک سرائے جاتے ہیں مٹی دی بنڈی, یہ اٹھوا کے وہ ٹوکرا سر پر کر جلو حضرتوں کو خاک دیتی ہے تو مونچ. یہ کہہ کے اس نے صحابی کو بھیجا. حضرت عمر تک بات آئی, حضرت عمر ہنسنے لگے. اوے صحابہ تم اسے اپنا شکست سمجھتے ہو, اس نے جو ہے نا مٹی ہمیں دے دی ہے, نانا اس نے مٹی دے کے اپنی زمین تمہارے حوالے کر دی ہے. یہ عمر فاروق ہے اور وہ پھر فتح کر کے دکھایا. یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا, دشت و دشت صحرا بھی نچوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ قادسیہ کی بات کی ہے کہ عمر کا دور ہے. میں کہاں تک بات کروں, 3 شہزادیاں آئی ہیں گرفتار ہو کر. عمر فاروق کے لیے صحابہ نے سوچا ہوئے اپنے بیٹے کو دیں گے, اور عمر نے کہا شہزادی شہزادے کو ملے گی, لاؤ حسین ابن علی کو. اور شہر بانو حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہے, عمر فاروق نکاح پڑھنے والے ہیں. چاچا نہیں, علی کا برا نہیں, میں نہیں پڑھوں گا, بتیجے کا نکاح کون پڑھے گا. یہ عمر ہے, یہ رشتہ کر رہے. اور رشتہ کرنا مذاق نہیں تھا. یہ حضرت حسین کون تھے عمر فاروق کے؟ کون تھے؟ بلند آواز سے سالہ بھائیوں کی جگہ ہوتا ہے, سالے ہے نا, خیال تو کرنا ہے. علی المرتضیٰ نے رشتہ نہیں دیا یار. میں اختلافی بات تو نہیں کر رہا, اہل تشیع و اہل سنت دونوں کی متفق علیہ بات کر رہا ہوں. دونوں کی 10 کتابیں پیش کر سکتا ہوں, میرے مسلک سے وہاں سے لے لینا آپ. ایسی بات تو نہیں, میں اتفاقی بات ہے. پتہ نہیں اس کو کوئی اختلافی سمجھے, ہم اختلافی نہیں, ہم اتفاقی ہیں. میری جماعت کا نام اتحاد ہے, اتحادی بات کر رہا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کو دیا ہے نا, اور علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کو دیے. یہ تعلق نہیں ہے, پیار نہیں ہے. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں, عبداللہ ابن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں, حضرت حسین علی کے بیٹے ہیں. بچپن میں اکٹھے رہے ہیں. ایک سرائے کی جاتے نا ملیا میٹ تھی کہ گھر میں اتنا کھیلتے تھے. حضرت حسین اور حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے, علی کے بیٹے. ایک دن حضرت حسین نے حضرت عبداللہ سے کہا, عمر کے بیٹے سے, تو سارے غلام ہیں, ایسا ہاشمی ہے, تو ہاشمی نہیں ہے, تو بنو عدید ہے. بنو عدید اور قوم ہے, ہاشمی ہونا تو سرداری قوم ہے. تو عبداللہ تھوڑے سے رونے لگے, بچے تھے. حسین نے مجھے یہ کہا, بات کو آگے شکایت لگائی. حضرت عمر فاروق خوشی سے رونے لگے. اس زمانے کا جو پین کاغذ تھا وہ اٹھا کے کہا, بیٹا حسین سے جا کے لکھوا کے لے آؤ, عمر اور عمر کا خاندان تمہارا غلام ہے, کل قیامت میں میری بخشش کے لیے کافی ہے. اور یہ تعلق اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ سمجھنے کی اور اس سے عمل کرنے کی اور اس کی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہتا تھا کہ واقعہ کرتاس پہ گفتگو کرتا. بیٹا اتنا جلدی میں چاہتا تھا کہ واقعہ کرتاس پہ گفتگو کرتا, لیکن مجھے ٹائم اجازت نہیں دے رہا, ورنہ واقعہ کرتاس پہ میں بات کرتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ کیا الزامات ہیں, اور امام بخاری نے 6 جگہ کرتاس کی حدیث کیسے نکل دی ہے. پھر کسی موقع پہ اللہ پاک آپ اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلائے. اذان کا اضافہ اور الزام بھی عمر پر ہے, دلیل دے. ہمارے استاد محترم تھے حضرت عظیم مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے فرزند ارجمند بیٹھے ہیں. میری تربیت میں بہت بڑا ہاتھ انہیں کا ہے. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس اختلافی مباحث پہ اس نے ہماری بڑی تربیت کی ہے. وہ ایک جگہ بات کر رہے تھے, ایک بندے نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, حضرت عمر بدھایا. تو انہوں نے اپنی جواب میں اپنے طرز اور اپنے لہجے میں جواب دیا اور فرمانے لگے, شاہ جی بھائی پوری ہے, الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر بدھایا, بھائی پوری ہے اذان. اگر بھائی پوری ہے تو ہوا جو نا, اس لیے عمر نے نہیں بڑھایا. یہ حضور پاک علیہ السلام کی روایت طبرانی میں موجود ہے. انہی سے حضور پاک علیہ السلام نے سنا تو فرمایا اس کو اذان میں رکھ دو. یہ ان کی طرف سے, حضرت عمر کی طرف سے نہیں.